ایسا لگتا ہے رینا سالومن کوئی جادوگرنی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، افریقہ کا کالا جادو بہت مشہور ہے، تم ہنس رہے ہو اور میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ کلارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس طرح تو ہم کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے، ان سب باتوں کو جہنم میں جھونکو، وقت آنے پر میں رینا سالومن کو بھی دیکھ لوں گا۔ لیکن ایک خوشائند بات بھی ہے، کلارا بولی۔ اس کا لہجہ دوستانہ تھا، وہ اس بات پر بہت خوش ہے کہ میں ایگل سے نہ صرف علیحدہ ہو رہی ہوں بلکہ اس کے خلاف کام کروں گی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اب ہمیں ایک جادوگرنی کی مدد حاصل رہے گی، ہم اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو بکرا بنوا کر کسی چراگاہ میں چھڑوا دیا کریں گے۔ میں نے کہا، پھر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، کیا تمہارا یہاں سے ہلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ چلو۔ کلارا بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، سارے کام میں نے تمہارے کہنے کے مطابق کر دیے ہیں۔ ذرا ہی دیر بعد ہم ایک شاندار رولز رائس میں سفر کر رہے تھے۔ رولز رائس میں ڈرائیو کر رہا تھا اور کلارا عقبی نشست پر بیٹھی تھی۔ کار کے شیشے رنگین تھے، اس لیے باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر ذرا سا بھی خطرہ محسوس کرو تو ہم اب بھی واپس جا سکتے ہیں، کلارا نے کہا۔ ان باتوں کو ذہن سے نکال دو کلارا۔ ایڈم ڈی فلوک اٹھا ہوا قدم واپس نہیں لیتا۔ اب تو مجھے ایگلز سے زیادہ رینا سالومن سے خوف محسوس ہونے لگا ہے، کلارا نے کہا۔ واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے قبضے میں کوئی پراسرار قوت ہو۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ کسی صورت سے اس کے ذہن سے ایگلز کا خوف زائل ہو جائے، اور اس کی صورت یہی تھی کہ وہ کسی اور کو ایگلز سے بہتر تسلیم کر لے۔ رینا سالومن سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایگلز سے برسرے پیکار ہے۔ اس کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس سے بات ہوگی تو میں کوشش کروں گی، لیکن یہ بہت توہین آمیز ہوگا۔ تمہارا اقتدار چھن گیا مگر تمہارے دماغ سے اقتدار کا خناس نہیں نکلا۔ میں نے کار سڑک کے کنارے فٹ پاتھ سے لگا کر روک دی، جہاں ایک پستہ قامت بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں نظر آ رہی تھی اور سفید رنگ کی لمبی سی داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت صندوقچی تھی۔ دروازہ کھول دو کلارا، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ کلارا کچھ نروس سی ہوئی مگر اس نے دروازہ کھول دیا اور پروفیسر صاحب اپنی صندوقچی سمیت کلارا کے برابر براجمان ہو گئے۔ میں نے کار دوبارہ چلا دی۔ کیا پروفیسر صاحب سے تعارف نہیں کراؤ گے؟ کلارا نے کہا اور میں نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ یہ پروفیسر زارا ہیں، میں نے کہا، میک اپ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ متعدد ممالک کی فلم انڈسٹری میں ان کے شاگرد بطور میک اپ مین کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا میک اپ بھی یہی کریں گے۔ اوہ، پروفیسر زارا۔ کلارا نے خوش ہو کر پروفیسر زارا سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ پروفیسر زارا نے، جو برڈ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، کلارا کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر مسافہ طویل ہوتے دیکھ کر مجھے کھنکارنا پڑا۔ اپنا کام شروع کیجئے پروفیسر صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برڈ نے میری طرف گور کر دیکھا اور کلارا بولی، ایسے فنکار ہاتھ چوم لیے جانے کے قابل ہیں ایڈم۔ اس قسم کے پروگرام پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھو کلارا، میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی ہمیں جلدی ہے۔ اوہ ہاں، کلارا گڑبڑا کر بولی۔ آپ اپنا کام شروع کیجئے پروفیسر۔ برڈ نے غصیلے انداز میں صندوقچی کھولی جس میں میک اپ کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میک اپ کرنے والے تو ہمارے پاس بھی بہت ہیں ایڈم، مگر اتنا بڑا ماہر کوئی نہیں ہے جس کے شاگرد فلمی صنعتوں میں کام کر رہے ہوں۔ ابھی تم پروفیسر زارا کے ہاتھوں کا کمال دیکھنا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ محض 15 منٹ کے قلیل عرصے میں تمہیں ناقابل شناخت بنا دیں گے۔ برڈ اب کلارا کا چہرہ ٹٹول رہا تھا، جبکہ اسے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کلارا پر جس قسم کا میک اپ ہونا تھا وہ اسے پہلے بتا چکا تھا، لیکن میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر برڈ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اتنا تبدیل کر دوں گا تم بھی اپنے آپ کو شناخت نہیں کر پاؤ گی۔ پروفیسر، مجھے تنگ آ کر دخل اندازی کرنی پڑی۔ یہ بات تم مجھے پہلے بھی بتا چکے ہو۔ جی تو نہیں چاہتا کہ تمہارے حسین چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹاؤں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ برڈ نے بے باکی کی انتہا کر دی۔ شکریہ پروفیسر، کلارا نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری تعریف میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ نوجوان تو ہر لڑکی کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنا کہکہا ضبط کر لیا۔ برڈ پر یہ میک اپ میں نے خود کیا تھا۔ اس نے احتجاج بھی کیا تھا، مگر میں نے کہا تھا کہ اس طرح کلارا پر اس کے تجربے کی داغ بیٹھ جائے گی۔ اب جو تبصرہ کلارا نے کیا تھا اسے سن کر یقیناً برڈ کا خون کھول گیا ہوگا، جس کا اندازہ اس کے عمل سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ بڑے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کلارا کے چہرے پر ایک لوشن لگا رہا تھا، جس سے کلارا کی سفید رنگت دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔
بالکل ایسا ہی لوشن ہمارے میک اپ مین بھی استعمال کرتے ہیں، کلارا نے کہا۔ جلد کی رنگت افریقیوں کی طرح سیاہ ہو جاتی ہے، اب یہ لوشن بہت عام ہو گیا ہے۔ برڈ نے کلارا کے ہاتھوں پر بھی لوشن لگاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بعد جو لوشن میں استعمال کروں گا اس کا موجد میں خود ہی ہوں۔ میں خوش نصیب ہوں پروفیسر زارا کہ اس بہانے مجھے آپ کے ہاتھوں میک اپ کرانے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک اعزاز ہی ہے، برڈ نے کہا، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ کیا مطلب؟ کلارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کے لیے کیا چیز اعزاز ہے؟ برڈ گڑبڑا گیا، مگر اس نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ آپ مسٹر ایڈم ڈی فلوک کو نہیں جانتی، اگر یہ کسی سے کام لے تو یہ اس شخص کے لیے اعزاز ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی انہوں نے مجھ سے جتنی حسین خدمت لی اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ مسٹر ایڈم کو کب سے جانتے ہیں پروفیسر؟ کلارا نے پوری اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ایک عرصہ ہو گیا، برڈ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ان سے میری پہلی ملاقات ہالی ووڈ میں ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ میں؟ کلارا نے حیرت سے کہا۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ برڈ کی زبان بھی چل رہی تھی۔ ان سے میری پہلی ملاقات لارنس آف عربیہ کے سیٹ پر ہوئی تھی۔ کیا؟ کلارا مارے حیرت کے تقریباً اچھل ہی پڑی۔ وہ تو پرانی فلم ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسٹر ایڈم سے ملاقات بہرحال وہیں ہوئی تھی، مگر مسٹر فلوک کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں معلوم ہوتی، کلارا نے کہا۔ ہاں، یہ اپنی عمر سے بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن اس فلم میں اداکار عمر شریف نے بھی تو کام کیا تھا، وہ بھی تو اپنی عمر سے کم نظر آتا ہے۔ تو کیا مسٹر فلوک نے بھی لارنس آف عربیہ میں کام کیا ہے؟ کلارا کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میں بے بسی سے دانت پیس رہا تھا۔ برڈ کی چلتی ہوئی زبان کو روکنا میرے بس سے باہر تھا۔ جی ہاں، برڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور میری جان نکل گئی۔ کمبخت کیسی بے پرکی ہانک رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے چند اور فلموں میں کام کیا ہے جن کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ کمال ہے پروفیسر، کلارا نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ لارنس آف عربیہ تو میں نے بھی دیکھی ہے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ اس میں مسٹر فلوک کی جھلک بھی دکھائی دی ہو۔ میں نے اپنی سانس روک لی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بڑی حد تک آپے سے باہر ہو جائے گا۔ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا تھا کہ جسے نبھانا ناممکن تھا۔ کلارا کی بات کے جواب میں برڈ نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ فلموں میں اسسٹنٹ مین بھی تو ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ مسٹر فلوک کو اداکاری کا شوق تھوڑی تھا، یہ تو صدا کے کرتب باز آدمی ہے۔ تم نے اتنی بڑی فلم میں اسسٹنٹ مین کے طور پر کام کیا اور مجھ سے تذکرہ تک نہیں کیا، کلارا نے شکایتی انداز میں مجھ سے کہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ فلوک بیچارے پر کیا گزر رہی ہے؟ اگر وہ پوچھ لیتی کہ میں نے اس فلم میں کیا کام کیا تھا تو میں کیا جواب دیتا؟ مارے غصے کی میرا خون کھول رہا تھا اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ موقع ملتے ہی برڈ کو اس حرکت کی سزا ضرور دوں گا۔ مجھ سے عام طور پر لوگوں کو شکایت ہی رہتی ہے، میں نے گول مول انداز میں کہا تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ مسٹر فلوک قسمت کے دھنی ہیں۔ برڈ نے کہا، وہ ایسی فلم تھی جس میں کسی اسسٹنٹ مین کی گنجائش ہی نہیں تھی، مگر ان کے لیے اتنی بڑی فلم میں بھی کام نکل آیا۔ وہ کس طرح؟ کلارا نے اشتیاق ظاہر کیا۔ وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس بہانے اسے میرے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ برڈ اسے ڈبو دے گا۔ اس فلم میں کام کرنے کے لیے شرط تھی کہ ہر اداکار اپنے رول کا ہر کام خود ہی کرے گا۔ عمر شریف شتر سواری نہیں جانتا تھا، لیکن جب پروڈیوسر نے اس سے پوچھا کہ وہ شتر سواری جانتا ہے تو اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پروڈیوسر کو بھی اس کے جواب پر شبہ نہیں ہوا، اس لیے کہ عمر شریف کا تعلق سرزمین عرب سے ہے جو اونٹوں اور صحراؤں کی سرزمین ہے۔ عمر شریف کو فلم کی کاسٹ میں شامل کر لیا گیا، لیکن جب اس منظر کی فلم بندی کا وقت آیا جس میں عمر شریف کو عقب سے چھلانگ لگا کر اونٹ کی پشت پر سوار ہونا ہے تو عمر شریف نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ پروڈیوسر کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت تک جتنی فلم بندی ہو چکی تھی، عمر شریف کو باہر نکالنے کی صورت میں وہ سب کی سب تیل ہو جاتی۔ چنانچہ اسسٹنٹ مین کی مدد سے سین فلمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ او پروفیسر زارا، مجھے یاد ہے، وہ تو بڑا متاثر کن منظر ہے۔ آج تک میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ سین خود عمر شریف نے کیا ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، حقیقت بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، اور تم خوش نصیب ہو۔ وہ شخص تمہارا دوست ہے جس نے دنیا کی ایک عظیم فلم لارنس آف عربیہ میں کام کیا تھا۔ کیا آپ دونوں کے درمیان اسی وقت سے شناسائی ہے پروفیسر؟ کلارا نے پوچھا۔ شناسائی؟ برڈ ہنسا۔ ارے مسٹر فلوک میرے محسن ہیں، برسوں سے میں ان کا مقروض تھا۔ شکر ہے آج ان کے احسان کا بوجھ کسی قدر کم ہو گیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پروفیسر زارا کہ میری ذات کو موضوع بحث نہ بنائیں، میں نے نرم لہجے میں کہا، مگر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔
اس میں موضوع بحث بنانے کی کیا بات ہے فلوک؟ کلارا نے کہا، پھر برڈ سے بولی، ہاں پروفیسر آپ بتائیں کہ مسٹر فلوک نے آپ پر کیا احسان کیا تھا؟ میں دہل کر رہ گیا۔ برڈ پہلے ہی میرے بارے میں ایسے ایسے جھوٹ بول چکا تھا کہ شیطان بھی سنتا تو کان دبا کر بھاگ جاتا، اور اب معلوم نہیں وہ اور کیا کہنے والا تھا۔ میں کہرے درویش برجان درویش کے مصداق دانت پیستے ہوئے ڈرائیو کرتا رہا۔ کاروباری رقابت دنیا کے ہر ملک میں موجود ہوتی ہے، برڈ نے اپنے نئے جھوٹ کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جن دنوں لارنس آف عربیہ بن رہی تھی، انہی دنوں میں نے میک اپ کا فن نیا سیکھنا شروع کیا تھا۔ مجھے چونکہ یہ فن سیکھنے کا خب تھا، اس لیے میں نے بہت جلد بہت سے ڈائریکٹرز کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ اس فیلڈ میں پہلے سے موجود لوگوں کو میری کامیابیاں ایک آنکھ نہ بائیں، اور ایک روز مجھے ایک سنسان گوشے میں 4 غنڈوں نے گھیر لیا۔ بڑا خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کلارا نے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد بڑی بے چینی سے پوچھا۔ اس کا اشتیاق لہجہ بلہجہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چاروں مسلح تھے، ان کے ہاتھوں میں خوفناک ریوالور دبے ہوئے تھے، اور ان کے انداز سے درندگی ظاہر ہو رہی تھی۔ مجھ جیسے منحنی شخص کے لیے تو ان میں سے ایک بھی کم نہ تھا، اور انہیں میرے مقابلے پر آنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر ان کا مقصد مجھے خوف زدہ کرنا تھا، جو انہیں حاصل ہو چکا تھا۔ خوف سے میری گگی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں آئندہ ہالی ووڈ کی حدود میں دکھائی دیا تو میری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ٹانگیں اس وقت بھی عزیز تھیں اور آج بھی عزیز ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہاں نظر نہیں آؤں گا۔ وہ لوگ واپسی کے لیے پلٹ ہی رہے تھے کہ کہیں سے مسٹر فلوک نمودار ہو گئے۔ یہ شاید ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن چکے تھے۔ انہوں نے ان غنڈوں کو سنانے کے لیے بلند آواز میں مجھ سے کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گے پروفیسر زارا۔ تو کیا تم اس وقت بھی پروفیسر ہوا کرتے تھے؟ کلارا نے بڑی بے ساختگی سے پوچھا، اور بڑ بری طرح جھینپ گیا، مگر بڑا ہی ڈیٹ آدمی تھا۔ اگر اب تم بیچ میں بولی تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ برڈ نے کلارا کو گھورتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ کلارا ہکلا کر بولی۔ چاروں غنڈے اس دخل اندازی پر حیران رہ گئے اور میری روح فنا ہو گئی۔ میں ان سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، چنانچہ میں نے مسٹر فلوک سے کہا کہ میں تو اب ایک دن بھی ہالی ووڈ میں نہیں رکوں گا۔ مسٹر فلوک اس وقت جوان بلکہ نوجوان تھے۔ ان کی دخل اندازی کو ان چاروں نے بھی ان کی جذباتیت پر محمول کیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ 4 تجربے کار غنڈے مسلح ہوتے ہوئے بھی ایک 16 سالہ نوجوان سے شکست کھا جائیں گے۔ انہوں نے مسٹر فلوک کا مذاق اڑانا شروع کیا، مگر مسٹر فلوک کے انداز میں جو وقار تھا وہ رفتہ رفتہ ان کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک غنڈا مسٹر فلوک پر حملہ کر بیٹھا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکا کہ اس کا ریوالور مسٹر فلوک کے قبضے میں کس طرح پہنچا۔ ہمیں تو بس اتنا نظر آیا کہ مسٹر فلوک اس کے ریوالور سے فائرنگ کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے صرف 4 فائر کیے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ پلک جھپکتے ہی بازی الٹ گئی تھی۔ مسٹر فلوک نے ریوالور کے زور پر بقیہ تینوں افراد کو بھی غیر مسلح کر دیا۔ وہ زخمی ہونے کے بعد بری طرح تڑپ رہے تھے، مگر مسٹر فلوک کو ان کی ذرا برابر پرواہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ ان پر توجہ دینے کے بجائے وہ میری طرف مڑے۔ ریوالور بدستور ان کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب میرا کیا خیال ہے۔ مجھ سے یہ سوال کرتے وقت ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور لہجہ بھی بے حد نرم تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی خوفناک بھیڑیے کے مقابل کھڑا ہوں۔ میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میرا حلق خشک اور سر باری ہو رہا تھا۔ مسٹر فلوک اور چاروں غنڈے مجھے دھندلے دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے حواس برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا، اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ بے ہوش ہونے سے قبل کی آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ مسٹر فلوک جھپٹتے ہوئے میری طرف بڑھے تھے۔ بڑے ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس کمبخت نے اپنے انداز بیان سے ایسا سما باندھ دیا تھا کہ کلارا تو ایک طرف رہی، خود میں بھی محو ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ نری بکواس کر رہا ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ کلارا نے بڑ کی خاموشی طول پکڑتے دیکھ کر اسے ٹوکا۔ میں زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر مسٹر فلوک کے رانوں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار مار کر مجھے ہوش میں لائے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں بدستور ریوالور موجود تھا جسے انہوں نے ان چاروں کو کور کر رکھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر مسٹر فلوک مسکرائے، مجھے تسلی دی اور کہا وہ میرے دشمنوں کو سبق دے کر دم لیں گے۔ انہوں نے میرے سامنے ان چاروں سے پوچھا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی تھی۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا
تو مسٹر فلوک نے وہیں ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور ان کی زبان کھلوا کر دم لیا۔ انہوں نے جس شخص کا نام لیا اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک سینئر میک اپ مین تھا اور میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، مگر مسٹر فلوک اسی طرح مسکرا رہے تھے جیسے میں کوئی احمق بچہ ہوں۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ میں واقعی احمق تھا۔ عمر میں مجھ سے کہیں کم ہونے کے باوجود مسٹر فلوک اس وقت بھی تجربے کے اعتبار سے مجھ سے بہت آگے تھے۔ یہ اسی وقت مجھے اپنے ساتھ لے کر اس میک اپ مین کے پاس گئے اور بڑے پورے اسٹوڈیو میں اسے پکڑ لیا۔ اس نے پہلے تو اس الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، مگر مسٹر فلوک نے سینکڑوں افراد کے سامنے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے اس کی پٹائی کی اور آخر کار اسے تسلیم کرنا پڑا کہ ان 4 غنڈوں کو اس نے بھیجا تھا۔ وہ میری طرف سے شدید خطرہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہ میں مستقبل میں اس کی جگہ لے سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جسے میں اپنے ساتھ سب سے زیادہ مخلص سمجھا کرتا تھا۔ جب اس نے ہی میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں کسی اور پر کیسے بھروسہ کر سکتا تھا؟ بہرحال مسٹر فلوک نے یہیں پر بس نہیں کیا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ 4 غنڈوں کے ساتھ وہ میک اپ مین بھی گرفتار ہو گیا۔ مسٹر فلوک نے برسرعام اعلان کیا کہ اگر آئندہ کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ اس کے بعد پھر کسی میں مجھ سے الجھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگر اس روز مسٹر فلوک بر وقت مداخلت نہ کرتے تو آج کہانی بالکل مختلف ہوتی۔ کلارا سناٹے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر کبھی مسٹر فلوک سے تمہاری ملاقات تو نہیں ہوئی؟ اس نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ دنوں تک تو مسٹر فلوک نظر آتے رہے، پھر ایسے غائب ہوئے کہ آج نظر آئے۔ ان برسوں کے دوران میں نے متعدد بار مسٹر فلوک کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر بھول جاتا تو مجھ سے بڑا احسان فراموش روئے زمین پر کوئی نہ ہوتا۔ آج جب میں نے انہیں اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اب تو میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں نے ہر قسم کے کاموں میں دلچسپی لینا ترک کر دیا ہے۔ مسٹر فلوک کو میرے بارے میں کس طرح علم ہوا، اس کے بارے میں تو خود یہی بتا سکتے ہیں۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ تاہم جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی ایک دوست کو کچھ لوگوں کی طرف سے خطرہ ہے اور مجھے اس کا میک اپ کرنا ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میرے جسم کا رواں رواں مسرت سے سرشار ہو گیا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مسٹر فلوک کا احسان چکانے کا موقع مل سکے گا۔ اس طرح تمہارا میک اپ کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں دل ہی دل میں بڑھ کی ذہانت کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ کمبخت نے کہاں سے کہانی شروع کی تھی اور کہاں لا کر ختم کی تھی۔ اگر وہ یہ من گڑت کہانی نہ سناتا تو کلارا یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ کہیں برڈ ایگل سے مخبری نہ کر دے۔ نہ صرف خود پریشان ہوتی بلکہ میرا بھی ناک میں دم کیے رکھتی۔ میں اسے مطمئن کرنے کی لاکھ کوشش کرتا مگر اتنا بھرپور تاثر نہیں دے سکتا تھا۔ کلارا برڈ کی کہانی سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی اور محض اسی ایک بنیاد پر میں نے برڈ کو معاف کر دیا، ورنہ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ موقع ملنے پر اسے اس دروغ گوئی کی سخت سزا دوں گا۔ تمہارا میک اپ مکمل ہو چکا ہے، برڈ نے کہا۔ لو آئینہ دیکھ کر تسلی کر لو کہ اب تمہیں کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ برڈ نے اس کی طرف ایک آئینہ بڑھایا۔ کلارا نے برڈ سے آئینہ لے کر دیکھا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ تم نے میرے چہرے کو کیا کر دیا؟ میرے نقش و نگار کس قدر بدے ہو گئے ہیں، مجھے بھی خود سے خوف آ رہا ہے۔ اس وقت تمہیں اسی قسم کے میک اپ کی ضرورت تھی۔ برڈ نے اسے آئینہ واپس لے کر صندوقچی میں واپس رکھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا تمہارے نقش و نگار بغیر کسی پلاسٹک کے ٹکڑے کے کتنے بدل گئے۔ یہ سب میرے ایجاد کردہ ایک لوشن کا کمال ہے جس کے لگانے سے جلد پر ورم آ جاتا ہے۔ بس اس میں ایک خامی ہے جس پر میں قابو نہیں پا سکا۔ جس وقت یہ لوشن جلد پر لگایا جاتا ہے اس وقت شدید جلن ہوتی ہے، مگر میں نے تو کچھ بھی محسوس نہیں کیا، کلارا نے بے ساختہ کہا۔ اس وقت تک میں کار روک چکا تھا، اسی لیے تو اس خاکسار کو پروفیسر کا خطاب ملا ہے۔ برڈ نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، میں یہ لوشن استعمال کرتے وقت ایسی کہانیاں سناتا ہوں جن میں کھو کر آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کلارا کا اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ برڈ اپنی بات مکمل کر کے بڑی تیزی سے کار سے اتر کر جا چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں کار کو دوبارہ حرکت میں لے آیا تھا۔ پروفیسر زارا کی آخری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کلارا نے برائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، وہ ایک خبتی آدمی ہے، جو کچھ اس نے کہا اسے بھول کر حال میں واپس آ جاؤ، اور حال یہ ہے کہ اب تم نازک اندام کلارا نہیں بلکہ موٹے نقش و نگار والی ایک افریقی عورت ہو۔ میں سمجھتی ہوں، کلارا نے نروس سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، لیکن اب یہ کار ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔
بے فکر ہو، اسے تو ہم ابھی پیچھا چھڑا لیں گے۔ میں نے کپڑوں کے ایک سٹور کے سامنے کار روکتے ہوئے کہا، یہاں سے تم اپنے لیے چند معمولی سے جوڑے خرید لو، اس لیے کہ اب ہم جس علاقے میں رہیں گے وہاں تمہارا یہ فاخرانہ لباس ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دے گا۔ سٹور سے چند جوڑے خریدنے کے بعد ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی نئی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ شی گرائے کی ایک مضافاتی بستی میں واقع یہ مکان اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بہترین تھا۔ یہ بستی کے شروع میں تھا اور لبے سڑک واقع تھا، لہٰذا یہاں محلے والوں کی نگاہ میں آنے کے امکانات کم سے کم تھے، ورنہ اس سے آگے تنگ اور پرپیچ گلیاں اور کچے مکانات اور جھگیوں کے سلسلے تھے، جہاں تخلیہ نامی شے کے علاوہ دنیا کی ہر شے کا وجود ممکن تھا۔ کلارا نے گھوم پھر کر گھر کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی۔ جتنی آسائشوں کے درمیان میں اسے زندگی بسر کرتے دیکھ چکا تھا، اس کے پیش نظر اس مکان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا کوئی ایسی تعجب خیز بات بھی نہیں تھی، مگر میں باوجود کوشش کے اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کا کوئی تاثر تلاش نہیں کر سکا۔ تم نے بہت عمدہ جگہ کا انتخاب کیا ہے، کلارا نے میری حیرت میں اضافہ کر دینے والا تبصرہ کیا۔ یہ صوفہ سیٹ دیکھ رہی ہو، ملکہ وکٹوریہ کے دور کا لگتا ہے، اور غالباً اسی دور سے اس کی صفائی کرنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی ہے۔ جتنا وزن اس کا اپنا ہوگا، اس سے شاید کچھ ہی کم اس میں سے گرد برآمد ہوگی، اور وہ جو دوسرے کمرے میں مسہری بچھی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں تو ضرور کھٹمل ہوں گے۔ معلوم نہیں کب سے انہیں غذا نہیں ملی ہوگی۔ کلارا ہنسنے لگی۔ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں اور بہت مطمئن ہوں۔ اگر تم ایسی کسی جگہ کا انتخاب نہ کرتے تو تمہاری قوت فیصلہ پر شک ہونے لگتا۔ تم تو مجھے حیران کیے دے رہی ہو کلارا، میں بڑبڑایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہیں قائل کرنے کے لیے مجھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ کہاں وہ شاہانہ خوابگاہ اور کہاں یہ ٹوٹا پھوٹا سا مکان اور ساز و سامان۔ میں اسرائیلی سیکرٹ سروس میں کام کر چکی ہوں ایڈم، کلارا نے کہا، اور میں بری طرح چونک پڑا، مگر وہ میرے تاثرات سے بے نیاز کہہ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے تمہارے لیے یہ بات نئی نہیں ہوگی کہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کو ہر قسم کی زندگی گزارنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ میں متعدد ممالک میں اسرائیل کے لیے مہمات انجام دے چکی ہوں، کئی بار مرتے مرتے بچی ہوں، اور بعض اوقات اتنے خراب حالات میں گزارا کیا ہے جن کا شاید تم تصور بھی نہ کر سکو۔